امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، زرد پتوں کا بن۔ زرد پتوں کا بن ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے میں سجل علی اور حمزہ سہیل نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ اس کی کہانی ایک گاؤں کی لڑکی کے خوابوں، تعلیم اور معاشرتی مسائل کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی کی مرکزی کردار مینو ہے، جو ایک ذہین مگر سادہ گاؤں کی لڑکی ہے۔ وہ ایک قدامت پسند ماحول میں رہتی ہے جہاں لڑکیوں کی تعلیم کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ مینو کے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ جلد شادی کر لے، لیکن وہ پڑھ لکھ کر اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہے۔ مینو کے گاؤں میں ایک نیا ڈاکٹر آتا ہے۔ وہ تعلیم یافتہ اور روشن خیال ہے اور گاؤں کے لوگوں کو صحت اور تعلیم کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ مینو اور دریاب کی ملاقات ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک خوبصورت دوستی اور پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن گاؤں کی روایات، خاندان کی سخت سوچ اور سماجی دباؤ ان کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ مینو کو اپنی تعلیم اور خوابوں کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے خاندان والے اس کی شادی کسی اور سے کروانا چاہتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، صدقے تمہارے۔ صدقے تمہارے حقیقی واقعات پر مبنی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے۔ ماہرہ خان اور عدنان ملک نے اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ کہانی 1980 کی دہائی کے پنجاب کے ایک گاؤں سے شروع ہوتی ہے۔ مرکزی کردار رخسانہ ایک معصوم، سادہ اور روایتی لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ گاؤں میں رہتی ہے۔ اس کی منگنی بچپن میں ہی اپنے کزن خلیل سے ہو جاتی ہے۔ خالد شہر میں رہتا ہے اور تعلیم یافتہ اور نسبتاً جدید سوچ رکھتا ہے، جبکہ رخسانہ گاؤں کی روایات میں پلی بڑھی ہے۔ دونوں کے درمیان خطوں کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ان کے درمیان محبت گہری ہوتی جاتی ہے۔ لیکن کہانی میں مسائل اس وقت شروع ہوتے ہیں جب رخسانہ کے خاندان میں جھگڑے اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خاندان کی انا اور روایتی رسم و رواج کی وجہ سے رخسانہ اور خلیل کی شادی بار بار رک جاتی ہے۔ رخسانہ کا خاندان اس کی شادی کہیں اور کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، جھوک سرکار۔ جھوک سرکار ایک ایکشن اور سماجی موضوع پر مبنی پاکستانی ڈرامہ ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار فرحان سعید، ہبہ بخاری اور عثمان جاوید نے ادا کیے ہیں۔ کہانی ایک بہادر اور ایماندار پولیس آفیسر ارسلان کے گرد گھومتی ہے۔ ارسلان کو ایک ایسے علاقے میں تعینات کیا جاتا ہے جہاں طاقتور جاگیرداروں اور جرائم پیشہ لوگوں کا راج ہے۔ اس علاقے میں قانون کمزور ہے اور عام لوگ ظلم کا شکار ہے۔ ارسلان ایک اصول پسند آفیسر ہے جو کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر انصاف قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے اور مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، سنگے ماں۔ سنگے ماں ایک مشہور پاکستانی ڈرامہ ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے اور سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کردار میں عاطف اسلم، ہانیہ عمر، کبریٰ خان اور زاویہ نعمان اجاز شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ایک قبائلی علاقے میں رہنے والے خاندانوں کے گرد گھومتی ہے جہاں عزت، روایت اور بدلے کی رسمیں بہت مضبوط ہیں۔ مرکزی کردار بلال ایک سادہ اور ایماندار شخص ہے جو اپنے گاؤں میں عزت دار سمجھا جاتا ہے۔ گاؤں میں ایک پرانی دشمنی اور خاندانی تنازعات موجود ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ ہلمند کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب اسے ماضی کے راز اور ظلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، مشک۔ مشک ایک رومانٹک اور جذباتی پاکستانی ڈرامہ ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو عمران اشرف نے لکھا ہے۔
اور اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں عروہ حسین، عمران اشرف، اسامہ طاہر اور مومنہ اقبال شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ایک سادہ اور معصوم لڑکے آدم کے گرد گھومتی ہے جو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہے۔ آدم بہت نرم دل اور ایماندار انسان ہے، لیکن لوگ اکثر اس کی سادگی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آدم کو ایک لڑکی مشک سے محبت ہو جاتی ہے۔ مشک ایک مضبوط مزاج اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے۔ دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کہانی میں ایک اور اہم کردار گلزار ہے جو مشک سے محبت کرتا ہے۔ گلزار ایک امیر اور بااثر شخص ہے اور وہ کسی بھی طرح مشک کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ سے آدم اور مشک کی زندگی میں بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، ملالے یار۔ ملالے یار ایک رومانٹک اور جذباتی پاکستانی ڈرامہ ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کے مرکزی کردار یمنا زیدی، آذان سمیع خان اور زینب شبیر ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ہانیہ کے گرد گھومتی ہے جو ایک سادہ، معصوم اور نیک دل لڑکی ہے۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دیتی ہے۔ ہانیہ کی زندگی میں اس وقت بدل جاتی ہے جب اس کی ملاقات دانش سے ہوتی ہے۔ دانش ایک حساس مگر قدرے ضدی مزاج کا لڑکا ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، سنگ مرمر۔ سنگ مرمر ایک مشہور پاکستانی ڈرامہ ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے اور سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، صنم سعید، کبرا خان اور میکال ذوالفقار شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی خیبر پختونخوا کے ایک علاقے کے بااثر شخص حاجی مرجان خان کے گرد گھومتی ہے۔ وہ ایک سخت مزاج اور روایتی سوچ رکھنے والا شخص ہے جو اپنے خاندان اور گاؤں پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ حاجی مرجان خان کے کئی بیٹے ہیں اور ہر بیٹے کی اپنی کہانی اور مسائل ہیں۔ خاندان کے اندر اناج، طاقت اور پرانی دشمنیاں مسلسل تنازعات کو جنم دیتی ہیں۔ گلستان خان ایک مضبوط اور باہمت لڑکا جو مشکل حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ شیری ایک معصوم لڑکی جو محبت اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ اورنگ ایک تعلیم یافتہ اور سمجھدار شخص جو قبائلی روایات اور جدید سوچ کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، رانجھا رانجھا کردی۔ رانجھا رانجھا کردی ایک مشہور پاکستانی ڈرامہ ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے لکھا ہے اور کاشف نثار نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اقرا عزیز، عمران اشرف اور سید جبران شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ایک غریب اور چالاک لڑکی نوری کے گرد گھومتی ہے۔ نوری ایک کچی آبادی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ غربت اور مشکلات کی وجہ سے وہ ایک بہتر زندگی حاصل کرنا چاہتی ہے، چاہے اس کے لیے اسے چالاکی اور جھوٹ کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ دوسری طرف بھولا ایک ذہنی طور پر کمزور مگر بہت معصوم اور نیک دل لڑکا ہے۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی سادگی کی وجہ سے لوگ اسے اکثر نظر انداز کرتے ہیں۔ نوری بہتر زندگی کے خواب دیکھتی ہے اور اسی دوران اس کی ملاقات ساحر سے ہوتی ہے جو ایک امیر اور طاقتور شخص ہے۔ نوری اس سے متاثر ہو جاتی ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن حالات ایسے بلتے ہیں کہ نوری کی شادی بھولا سے ہو جاتی ہے۔ شروع میں نوری صرف اپنی مجبوری اور مفاد کی وجہ سے بھولا کے ساتھ رہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اسے بھولا کی سچی محبت اور معصومیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرو ایک معصوم اور پرجوش خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں
اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔